اس نے سنبھل کر اپنا ہیل والا پاؤں اس کے پاؤں پر زور سے مارا تو وہ کراہ سے پیچھے ہٹا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے گاڑی میں بیٹھنا چاہا کہ دوسرے آدمی نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے گن کی پچھلی سائیڈ اس کے سر کے پچھلے حصے پر ماری، جیسے وہ صرف پڑپڑا کر رہ گئی۔ آخری منظر جو اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا وہ اس دشمن جان کا تھا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جی کام ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے بے ہوش وجود کو پکڑتے آدمی نے کسی کو کال ملائی۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، جس پر آدمی نے صرف جی کہا تھا۔ اپنے سامنے شان سے کڑی 3 منزلہ وسیع رقبے پر پھیلی عمارت کو دیکھ کر چند پل کو اس کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھی۔ چلے بیٹا، مصطفیٰ صاحب نے اسے کہا تھا۔ نور تو پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ان کی بات پر اپنے نظریں عمارت سے ہٹا کر وہ سر ہلا کر ان کی تقلید میں اندر کی طرف بڑھی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے ستائش سے ہر چیز کو دیکھا تھا۔ یہ گھر جتنا باہر سے دیکھنے میں خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے اپنی مثال آپ تھا۔ بیٹا اب یہ گھر آپ کا ہے، آپ جیسے چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی آپ پر۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہا۔ ان کی بات پر وہ تلخ مسکرائی۔ اس کا گھر، اگر آج اس کو رہنے کے لیے محفوظ چھت کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی مر کر بھی اس گھر میں نہ آتی جہاں وہ رہتا تھا۔ بیٹا عاجل ذرا جذباتی اور ضدی ہے، جانتا ہوں اس نے ہی تمہارے ساتھ زبردستی کی ہوگی، لیکن بیٹا وہ دل کا بہت اچھا ہے، اپنوں کے لیے وہ جان لے بھی سکتا ہے اور دے بھی۔ تم اس سے بدگمان مت ہونا، کیونکہ جب بدگمانی کسی رشتے میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ رشتہ کوکلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے دیمک لکڑی کو کوکلا کر دیتی ہے۔ تم اپنے پیار محبت سے اس سے پیش آؤ گی تو وہ بھی تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے کچھ اور ہی سمجھے تھے، اس لیے ایک باپ کی طرح اسے سمجھانے لگے۔ چلو جاؤ، اب آرام کر لو، کافی رات ہو گئی ہے۔ اور ایک دفعہ پھر سوری عاجل کی طرف سے کہ اسے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا۔ تم پلیز برا مت ماننا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ بھلا اسے کیا کہ وہ ضدی ہو، جذباتی ہو یا پھر کچھ اور۔ جاؤ شاباش، یہ سیڑھیاں چڑھ کر پہلا کمرہ عاجل کا ہے۔ انہوں نے اسے گائیڈ کیا تو وہ بھی مجبوراً ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ اس کا دل بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے لگا کہ وہ کسی مارکی کے حال میں کڑی ہے، کیونکہ کمرہ تھا ہی اتنا بڑا جیسے وہ یہاں اکیلا نہیں بلکہ 20 لوگ اور رہتے ہوں۔ سارا کمرہ وائٹ اور گرے کلر کے کمبینیشن سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ شیٹ سے لے کر ٹائلز تک گرے اور وائٹ کلر کے تھے۔ سینٹر میں بیڈ تھا، اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا، اس کے رائٹ سائڈ پر ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ ہی واش روم تھا۔ وہ اپنا سامان وہیں نیچے رکھ کر دوسرے حصے کی طرف بڑھی۔ وہ بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے دیکھا تو سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ پھر سے آگے بڑھی کہ ایک دفعہ پھر ٹکرائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب سامنے کچھ ہے نہیں تو وہ ٹکرا کس چیز سے رہی ہے۔ اس نے ایسے ہی اپنا ہاتھ اٹھایا کہ وہ چیک تو کرے کہ کیا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے لگا۔ اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ جہاں پہلے کوئی چیز نہیں لگ رہی تھی اب شیشے کی گلاس وال تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر خود ہی کلکلا کر ہنس دی۔ اپنے کمرے سے کسی کی کلکلاہٹ پر وہ حیران ہوا۔ بھلا اس کے کمرے سے کسی کی کلکلانے کی آواز آنا ناممکن تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کی سربکیرتی کلکلاہٹ کی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں جو ہی داخل ہوا، اپنے کمرے میں اسے پا کر حیران ہوا وہ کیوں کر اس کے کمرے میں تھی۔ اپنی حیرت پر وہ قابو پاتا اس کے پیچھے گیا اور سرد آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ وہ جو دوسری طرف کا حصہ دیکھنے کے لیے گلاس وال دھکین لے لگی تھی، پیچھے سے سرد آواز پر اس کا ہاتھ کانپا، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے وہ مڑی اور چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجا کر اس سے بولی، اب تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی نہیں تو کیا پڑوسن آئے گی؟ اور مائنڈ اٹ، آج سے یہ کمرہ تمہارا نہیں بلکہ میرا بھی ہے۔ اس کے جتنے تم مالک تھے اب میں بھی اتنی ہی مالک ہوں اس کی، اس لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ اس کا دل جلا کر اب وہ جان بوجھ کر سارے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے کمرہ کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تم نے، مجھے پسند آیا، لیکن کچھ چینجز کی ضرورت ہے، وہ میں کر لوں گی۔ اس کی بات پر اس نے غصے سے مٹھیاں بینچی اور اس کا بازو زور سے پکڑا۔ کہاں کی بیوی؟ کون سی بیوی؟ ارے تم تو اتنی جلدی بھول گئے۔ کوئی بات نہیں، یاد کروا دیتی ہوں، وہی بیوی جو بقول آپ کے آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔
اور آپ بھی اس سے کرتے ہیں۔ ارے وہی بیوی جس کے گھر میں داخل ہو کر اسے ہی تم نے اس کے اپنوں کی نظر سے گرا دیا، وہی بیوی جسے تم نے لینے اپنے ماں باپ کو بھیجا، وہی۔ یاد آیا کچھ؟ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اسے یاد کروانے لگی۔ سب سمجھ رہا ہوں، تم جو یہ بیوی بننے کا ناٹک کر کے اب مجھے پسانا چاہتی ہو نا، لیکن میں عاجل ہوں۔ وہ 2 ٹکے کا تمہارا عاشق شہروز نہیں، اور نہ ہی تمہارا وہ سابقہ شوہر جو تمہاری باتوں میں آ جائے گا۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ اسے سلگا تو گیا تھا، اس لیے اوزل کا لاپرواہ بنا اپنے الفاظ کو سوچے سمجھے اس کے دل کی دنیا کو ہلا گیا، اسے اس کی اپنی نظروں میں ہی گرا دیا تھا۔ چلو اب دفع ہو میرے کمرے سے۔ اس نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا، اور وہ روتی ہوئی وہی دروازے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، یہ تم باہر کیوں اس طرح بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا اجل نے کچھ کہا ہے؟ وہ سٹڈی روم سے باہر نکل رہے تھے کہ اسے اس طرح روتے دیکھ کر اس کی طرف آ گئی۔ ان کے پوچھنے پر بھی وہ چپ روتی رہی۔ اس کے رونے پر وہ اسے لے کر سٹڈی روم میں چلے گئے اور اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ چلو اب مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کیا اجل نے کچھ کہا ہے؟ دیکھو بیٹا، مجھے اپنا باپ ہی سمجھو، میں اس وقت اجل کا باپ نہیں بلکہ تمہارا باپ ہوں، اس لیے مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کی خاموشی پر انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری ستم گیری انہیں منوان سنا دی۔ سب بتاتے ہوئے اس کے آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس کے منہ سے سب سن کر تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ جو بیٹا بے شک ضدی تھا، لیکن ان کا مان تھا، انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا مان ایک دن اس طرح ان کا مان توڑ دے گا۔ وہ بھی ایک بیٹی کے باپ تھے، بیٹی کی تکلیف کو بخوبی سمجھتے تھے۔ بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو فیصلہ لینا چاہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کیا فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات اجل کے ساتھ رہنے کی، تو تم دونوں نامحرم ہو، ایک کمرے میں رہنا تم لوگوں کا جائز نہیں ہے، اس لیے تم کسی بھی دوسرے کمرے میں رہ لو، اور میں کوشش کروں گا کہ ساجد بھائی سے بات کروں۔ اگر وہ تمہاری بات کا یقین کر لیتے ہیں تو تم جانا چاہو ان کے پاس تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تب تک تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسروں سے دب کر رہو گی تو لوگ تمہیں اور دبائیں گے، اس لیے اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ اس نے سر ہلایا۔ ان کی بات سے اسے بہت حوصلہ ملا تھا۔ بس میری یہ گزارش ہے کہ یہ بات باہر کسی کو نہ پتہ چلے، بلکہ عاجل کو بھی نہیں، کہ مجھے تم نے سب بتا دیا ہے۔ تم ایسے ہی پریٹینڈ کرو سب کے سامنے جیسے تم اس شادی سے خوش ہو، اور اگر عاجل تمہیں کچھ بھی کہے تو تم اس کا جواب ڈٹ کر دینا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھے خود عورت سمجھ رہی ہوگی جو اپنے بیٹے کی غلطی پر اسے ڈانٹنے کی بجائے تم سے گزارش کر رہا ہے، لیکن بیٹا اولاد چیز ہی ایسی ہے جو انسان سے وہ بھی کرواتی ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابھی آپ نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، تو باپ بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے اچھے نہیں لگتے، ان کے ہاتھ تو بیٹیوں کے سروں پر شفقت سے رکھ کے اچھے لگتے ہیں، اور پھر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ تام کر آنکھوں سے لگاتے کہا تو اس کے ضرب پر نم آنکھوں سے مسکرائے۔ کاش ان کا بیٹا ایسا نہ کرتا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جو بات اس کا ذہن اسے کہہ رہا تھا اس کی منع بھی یہ کمرہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ کمرہ تو بالکل بھی کسی اغوا شدہ کو رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل ہی تھا، اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ اس نے موویز میں دیکھ رکھا تھا کہ جب کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو اسے ایک بوسیدہ حال کمرے میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کمرہ تو ایسا نہیں تھا۔ سارے کمرے سے ہوتی نظر اس کی کھڑکی سے آتی روشنی پر پڑی تو وہ پریشان ہوئی، یعنی وہ ساری رات گھر سے غائب رہی ہے۔ پتہ نہیں کسی کو گھر میں معلوم ہوگا بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ پہلے کبھی کبھار دوستوں کے گھر رک جایا کرتی تھی، لیکن اب تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ وہ کسی دوست کے گھر نہیں بلکہ کسی کی قید میں تھی۔ یار کوئی آ ہی جائے گا کم از کم، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کیوں مجھے یہاں باندھ رکھا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ ایک تو کل رات پر ہاتھ کو اس چڑیل کے ساتھ دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ ان گنڈوں کو ان کی نانی تک یاد کروا دیتی، کیونکہ وہ مارشل آرٹس کی چیمپئن تھی۔ اور پھر کل جہاں انہوں نے گن ماری تھی اسے وہاں درد بھی ہو رہی تھی۔ لیکن ہائے یہ محبت نامی بلا، واقعی کسی نے صحیح کہا ہے، عشق نے نکما کر دیا، ورنہ بندے ہم بھی کام کے تھے۔ یہ سب اسی میں سی چڑیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ پر ہاتھ پر ڈورے ڈالتی، نہ میں وہاں جاتی، اور نہ یہاں ہوتی۔ یا اللہ پلیز پلیز کسی کو بھیج دے میری مدد کے لیے، نہیں تو کسی اغوا کار کو ہی بھیج دے۔
مجھے یہاں کیوں باندھا ہوا ہے اور تم تو چھوٹے سے ہو۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اسی وقت ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا جس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی پہچان گئی تھی کہ یہ وہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں چھوٹا ہوں؟ اس لڑکے نے ناراضگی سے کہا۔ اسے شاید اپنا چھوٹا کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جن دو آدمیوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا وہ ذرا ہٹے کٹے اور بھاری جسم والے تھے اور بڑی عمر کے بھی لگ رہے تھے۔ اچھا تم نے دیکھا تھا انہیں؟ نہیں، انہوں نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ دیکھو اگر پیسے ویسے چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسے ہی دلوا دیتی ہوں۔ نہیں باجی، پیسے نہیں چاہیے۔ پھر مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ اس نے سخت گوری سے پوچھا۔ باجی وہ تو سر جی ہی کو پتا ہے، اور تمہارا یہ سر جی کہاں ہے؟ جی وہ تو آپ کو کیمرے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کونے میں لگے کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ او ہیلو کڈنیپر، میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اگر آ رہی ہے نا تو شرابت سے مجھے نکالو یہاں سے، ورنہ میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دوں گی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے میں کون ہوں؟ اس کے کہنے پر جواب تو نہ آیا، لیکن اس لڑکے کے موبائل کی بیپ ضرور بجی تھی۔ موبائل پر شاید کوئی میسج آیا تھا جسے پڑھ کر وہ لڑکا کمرے سے نکل گیا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ لڑکا پھر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسے ٹیپ کینچی سے کاٹتے پوچھا۔ اب اتنا تو وہ موویز میں دیکھ چکی تھی کہ ٹیپ کا کیا یوز ہوتا ہے کڈنیپنگ میں۔ باجی سر جی کا حکم ہے تمہاری اس کینچی کی طرح چلتی زبان کو بند کر دیا جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی، جس پر وہ صرف منہ ہی کرتی رہ گئی اور دل میں اس سر جی کو گالیاں دینے لگی انگلش میں، اور دعا کرنے لگی کہ جلد از جلد عاجل اور مصطفیٰ صاحب کو پتہ چل جائے، کیونکہ ان کے اتنے سورسز تو تھے کہ وہ اسے باعافیت ان کی قید سے چھڑوا لیتے۔ مصطفیٰ صاحب کے کہنے پر وہ دوسرے کمرے میں سو گئی تھی۔ نئی جگہ پر تو اسے نیند بھی مشکل سے آتی تھی، اوپر سے اس کی زندگی نے نیا موڑ لے کر اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تک ہار کر اس نے آنکھیں بند کر لی کہ شاید نیند کو ہی اس پر رحم آ جائے۔ بمشکل ہی وہ 2-3 گھنٹے سوئی ہوگی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے وضو کیا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ اب اے میرے مالک، میں تیری ادنا سی بندی ہوں، تو اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اے میرے رب، تو مجھے ہمت حوصلہ دے سب سہنے کی، جھیلنے کی۔ اے میرے مالک، چاچو پر میری بے گناہی ثابت کر دے، مجھے ان کی نظروں میں سرخرو کر دے۔ آمین۔ نماز ادا کر کے دعا مانگ کر اس نے ٹائم دیکھا تو 5:30 ہو رہے تھے۔ نیند تو اب اسے آنی نہیں تھی، اس لیے وہ لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر پاؤں رکھتے ہی اس کے اندر تازگی پھیل گئی۔ وہ گھاس پر چلتے چلتے اللہ کا ورد کرنے لگی۔ اس نے خود کو وقت کے داغے پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے عمل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اپنے ساتھ کسی کے چلنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ چونکی تو وہ تب جب مصطفیٰ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے سر پر کچھ محسوس کر کے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو مصطفیٰ صاحب اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ اس نے بھی انہیں مسکرا کر دیکھا۔ شاباش میرے بچے، اسی طرح اللہ کے ساتھ جڑی رہو، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہیں سب کی نظروں میں سرخرو کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ اس کی طرف سے آئی گئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں یا پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی یہ میرے آزمائش ہے یا پھر میرے کسی عمل کی سزا۔ جو پریشانی تمہیں اللہ کے قریب کر دے، سمجھ جاؤ وہ تمہاری آزمائش ہے، اور جو پریشانی تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اب تم خود اپنا موازنہ کرو کہ آیا تم اللہ کے قریب ہوئی ہو کہ اس سے دور؟ اسے سوچوں میں ڈال کر وہ باہر واک کے لیے چلے گئے۔ کافی دیر وہ اپنا احتساب کرتی نرم گرم گھاس پر چلتی تک کر اندر چلی گئی، لیکن اب جو بھی تھا اس نے خود کو بے وقت نہیں کرنا تھا، نہ ہی دبنا تھا، بلکہ اپنے لیے کھڑا ہونا تھا۔ ناشتے پر بھی وہ نہیں گئی تھی۔ ملازمہ اسے بلانے آئی تھی، جس پر وہ جھجکتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ دھیرے سے سلام کر کے وہ بیٹھ گئی۔ نور نے تو اسے سرے سے ہی اگنور کیا، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا اور اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ صد شکر کہ اسے اس کا چہرہ نہیں دکھاتا۔ رات کی تذلیل کے بعد وہ فی الحال اس کا چہرہ دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن اس کی یہ خوشی اس کے آنے سے مدھم پڑ گئی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی ایسے ہو گئی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اصل میں تو اسے دیکھ کر اس کا خلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ویئر از رابی موم؟ اس نے جوس کا گلاس رکھتے رابی کا پوچھا۔ کمرے میں ہی ہوگی، جاؤ نور اور رابی کو بلا کر لاؤ۔ اسے جواب دینے کے ساتھ انہوں نے ملازمہ کو اسے بلانے کا کہا۔ تم رہنے دو، میری بیوی اب سے میرے کام کرے گی۔ کیوں بیوی صاحبہ؟ اس نے ملازمہ کو روکتے اسے دیکھ کر طنز کیا۔ جب وہ تندہی سے اسے گور کر رہ گئی، لیکن پھر خود کو نارمل کرتی مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اس نے چائے میں چینی
की जगह नमक डाल दिया और उसे पकड़ा कर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। उसने यूं ही कप लबों से लगाया, चाय फुहारे की सूरत सामने टेबल पर गिरी। उसने गुस्से से कप जोर से ज़मीन पर फेंका। जहाँ मुलाजिम उसके इस तरह के रिएक्शन पर घबरा गए थे, वही वो भी अचानक उसके रद्द-ए-अमल पर अपना सांस रोक गई थी। उसे नहीं मालूम था कि वो कब ही फेंक देगा। ये शरारत तो सोफिया ने भी अली के साथ की थी। तब तो अली ने मारे बंदे पी ली थी। वो भी उससे यही तवक्को कर रही थी, लेकिन वो भूल गई थी कि वो अली था और ये आजल निहायत बदतमीज़। तुम्हें एक चाय बनाने को कहा था और तुमसे वो भी ढंग से न बनाई गई। कुर्सी से खड़े होकर उसने चिल्ला कर कहा। वो तो उसके चिल्लाने पर भी सबके सामने से हिम गई थी। ये तो मुस्तफ़ा साहिब थे जिन्होंने आजिल को तंबीह की थी, तो वो चुप करके दोबारा बैठ गया था। इतने में मुलाजमा हामती कामती वहाँ आई। सर वो पुलिस आंसों के दरमियान बोलने की कोशिश की। क्या वो लगा रखी है? अब बोल भी दो कि किस्तों में बोलना है तुमने। आजिल को अहला की हरकत पर पहले ही गुस्सा था, अब वही गुस्सा वो मुलाजमा पर निकाल रहा था। अपने सर की दाढ़ की वो बेचारी एक गहरा सांस लेकर बोली, सर वो मैम कमरे में नहीं है। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? मॉम, क्या रबी का प्लान किसी दोस्त के घर रहने का था? नहीं तो उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। नूर ने परेशानी से कहा। रबी ने जब भी किसी के घर रहना होता था वो कम अज़ कम इन्फॉर्म लाजमी करती थी। मॉम, उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। आजिल ने दोबारा कॉल मिलाते परेशानी से पेशानी मसलते कहा। थोड़ी देर वेट कर लो, हो सकता है उसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो। नहीं तो उसकी दोस्तों से पूछ लो, हो सकता है वो उनके साथ हो लेकिन बताना भूल गई हो। नहीं डेड, वो इतनी लापरवाह नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी दोस्तों से राबिता करता हूँ। डेड, वो किसी दोस्त के घर नहीं है। सबका कहना है कि उनका कोई प्लान नहीं था किसी के घर रोकने का। उसने परेशानी से मुस्तफ़ा साहिब को कहा। वो लोग उस वक्त लाउंज में बैठे थे और आजिल बार बार परेशानी से उसको कॉल मिला रहा था। नूर की तो अपनी बेटी की गुमशुदगी पर बुरी हालत थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। ऐसे में अहला नवन को संभाला हुआ था। मुझे नहीं पता मुस्तफ़ा, मुझे मेरी बच्ची कहीं से मिला दे। नूर ने रोते हुए कहा। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, तुम दुआ करो उसके लिए कि वो जहाँ भी हो खैर आफियत से हो। उन्होंने परेशानी से कहा। बाबा, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। चलो, वो भी उससे मुत्तफिक होते अहला को नूर का ख्याल रखने का कहते। पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। अरे मुस्तफ़ा साहिब, आप कोई काम था हमसे तो हमें बुलवा लिया होता। इंस्पेक्टर ने उनको ऑफिस में दाखिल होते देखकर खुशामदी से कहा। नहीं, एक मसला पहुंचा है, इसी सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। जी बोलिए मुस्तफ़ा साहिब, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने अपना मसला उनसे बयान किया। आप बेफिक्र रहे, हम इंशाल्लाह आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे, लेकिन ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए और ना ही मेरी बहन पर कोई बात आनी चाहिए, नहीं तो मैं सारे डिपार्टमेंट को हिला के रख दूंगा। समझ गए? और जिस शख्स ने भी ये हरकत करने की जरूरत की है उस शख्स को आप मेरे हवाले करेंगे। उसने अपनी सुर्ख नीली आंखों से इंस्पेक्टर को वान किया। उनकी ताकत को इंस्पेक्टर बहू भी जानता था, इसलिए उसने ताबीदारी से सर हिलाया। उसके जाने के बाद वो बगैर किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चला गया था। बार बार उसके कहे जुमले उसके दिमाग में हथौड़े की तरह ज़र्ब लगा रहे थे। उसका दिल उसकी सच्चाई पर ईमान लाने की जिद कर रहा था, तो दिमागों से बदगुमान। वो अपनी हालत पर परेशान था। आया करे तो क्या करे। उसी कश्मकश में उसने सारी रात अपना अंदर जलाते अपनी जलन दुख को सिगरेट के धुआं से बाहर निकालता रहा। वो भी अभी शावर लेकर खुद के हिसाब को पुरसुकून करके निकला था कि कमरे में रिफत बेगम दाखिल हुई और उनकी बात पर उसके ढीले हिसाब फिर से तन गए थे। मैं पहले भी इनकार कर चुका हूँ, तो फिर दोबारा इस मौजू को छेड़ने का मकसद? वो तो अपने शोहर के साथ तुम्हें धोखा देकर चली गई है। अब क्या तुम सारी उम्र उसका रोग लिए फिरते रहोगे? जो भी है मामा, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता, और मरवा से तो बिल्कुल भी नहीं, ना आज न कल न कभी। उसने हतमी कहा। क्यों, क्या बुराई है उसमें? उस करम जली से तो अच्छी है, कम अज़ कम इज्जतों को चालती तो नहीं फिर रही वो इसकी तरह। फिर तुम्हें क्या इतराज़ है? उन्होंने उसे घूरते कहा। उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो मरवा के लिए मान क्यों नहीं रहा था, जैसे आप, मैं और बाकी सब सती सावित्री समझते रहे हैं। वो कोई दूध की दुली हुई नहीं है। उसने नखवत से कहा। पहले तो तुम्हारी बड़ी बनती थी उससे, फिर अब क्या हुआ है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो उसकी तरह इज्जतें नहीं उछालती, लेकिन नामहरमों के साथ पार्टियां ज़रूर करती है। उनके साथ बाहों में बाहें डालकर डांस करती है, और तो कुछ नहीं करती। बस अब भी बताए कि आप ऐसी लड़की को बहू बनाएंगी? अगर आपको अब भी कोई इतराज़ नहीं है तो मुझे भी नहीं है। आप मेरी उससे बात पक्की कर दे, लेकिन शादी मैं भी नहीं करूँगा। उसके एक दोस्त ने उसे क्लब में बुलाया था। वहाँ उसके दोस्त ने एक लड़की की तरफ उसको मुतवज्जे करवाया। वो उस लड़की को देखकर चकरा कर रह गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं
बल्कि मरवा थी, जो स्लीवलेस शर्ट पहने किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर उसकी रगें गुस्से से तन गई। वो गुस्से से डांस फ्लोर की तरफ बढ़ा और जारहाना अंदाज से उसका बाजू पकड़ा और उसे लाकर गाड़ी में फेंका। वो अपने सामने शहरोज़ को देखकर गूंग रह गई। उसे शहरोज़ के तेवर डरा रहे थे और ये डर भी अंदर अंदर था, कहीं वो घर में ना सबको बता दे। क्या कर रही थी तुम वहाँ? और ये ड्रेसिंग कब से करना शुरू कर दी तुमने? उसने गाड़ी में बैठकर उसका बाजू पकड़कर दाड़ कर कहा, आइंदा कभी नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। ये तो मेरी दोस्त मुझे यहाँ ले आई थी। उसकी दाढ़ पर डर कर उसने कहा, हाँ तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना, जो अपनी दोस्त की बातों में आ गई। प्लीज़ शेरी, घर में किसी को मत बताना प्लीज़, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी प्लीज़। उसने रोते हुए कहा, ठीक है मैं घर में किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन आज से हमारी दोस्ती ख़त्म और कोशिश करना कि तुम मेरे सामने भी कम ही आओ, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसने उंगली उठाकर उसे वान किया और गाड़ी स्टार्ट की। मरवा के लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो घर में किसी को नहीं बताएगा। वो अपने कहे के मुताबिक ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब एक बार फिर उनकी वही रट पर उसने उन्हें बता दिया। मरवा ऐसी नहीं निकलेगी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वो तो बेयकीन सी अपनी जगह पर बैठी रह गई। अब भी क्या आपका वही कहना है? अगर है तो मैं तैयार हूँ, अपनी कहकर वो कमरे से ही निकल गया। सुबह से दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन राबी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। सब लोग परेशान थे। आखिर राबी कहाँ जा सकती थी? अगर उसे किसी ने किडनैप किया भी होता तो वो लोग तावान के लिए कॉल ज़रूर करते, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई कॉल मौसूल नहीं हुई थी। और यही सबसे तशवीशनाक बात थी। तुम लोग कैसे ढूंढ रहे हो मेरी बहन को? अभी तक तुम लोग कुछ पता नहीं कर सके उसके बारे में। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे है, कैसे भी करके उसे ढूंढो, मुझे मेरी बहन चाहिए वापस। समझ आई? वो खल्क के बल फोन की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पर चिल्लाया और पूरी शिद्दत से मोबाइल सोफे पर फेंका और रूम में चला गया। आखला सुबह से ही उसका हाल देख रही थी, जो बहन के लिए पागल हुए जा रहा था। दुआ तो आखला भी कर रही थी कि वो जहाँ भी हो सही सलामत हो, उसकी इज्जत और जान महफूज हो। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई का किया उसके सामने आए। मुस्तफ़ा और नूर अलग परेशान थे अपने जिगर के गोशे के लिए। नूर की तो हालत ख़राब हो गई थी, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया था ताकि वो कुछ देर रेस्ट कर सके। वो उससे हमदर्दी के लिए उसके पीछे उसके कमरे में आई कि उसके ज़ख्मी हाथ को देखकर फट से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ा। उसने अपना हाथ उसके हाथ से खींचा कि वो फिर से उसका हाथ ज़बरदस्ती थाम गई और अपने दुपट्टे का कोना उसके हाथ पर दबाकर खून रोका। उसे बेड पर बैठाकर वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाई और उसके हाथ की बैंडेज करनी शुरू की। उसने भी मुज़ाहिमत बंद कर दी। वो उसकी बैंडेज कर रही थी कि उसने उसे मुखातिब किया, तुमने मुझे बद्दुआ दी थी ना, पता नहीं तुमने दी होगी, तभी तो आज मेरी बहन मेरी पहुंच से दूर है और देखो मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा। उसने अपनी सुर्ख नीली आंखों से अपने हाथ को देखते कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। इंशाअल्लाह वो जल्द हमारे साथ होगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम हिम्मत रखो। अगर तुम इस तरह करोगे तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? तुम जाओ, अभी कमरे से मुझे अकेले रहना है कुछ वक्त। वो भी उसकी अंदरूनी हालत को समझती चली गई। उसी लड़के ने वो टेप उसके मुंह से हटाई तो वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। जब उसका सांस अपनी रफ्तार से चलने लगा तो उसने घूर कर उस लड़के को देखा जो अब खाने की ट्रे उसके सामने रख रहा था। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया तुम्हें? क्या वाशुदा को खाना भी दिया जाता है? उसने तंज किया। सर जी ने कहा था कि अभी तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है, इसलिए तुम्हें खाना शाम को ही दिया जाए। मुझ में अभी भी बहुत ताकत है, इसलिए फिर ये खाना तुम अभी भी ले जाओ। उसने एक बार फिर तंज किया। तुम्हारा ये सर जी चाहता क्या है? मुझे रिहा क्यों नहीं कर रहा? उसने झंझला कर पूछा। खाना खा लो, उसके बाद सर जी तुमसे मुलाकात करेंगे। मुझे नहीं खाना, बस तुम अपने सर जी को बोलो कि मुझे रिहा करे यहाँ से। उसने जिद की। उसकी जिद पर वो लड़का बाहर चला गया। वो सर नीचे किए अपने भाई और बाप के यहाँ पहुँचने की दुआ कर रही थी कि उसके पास से एक आवाज़ उभरी। उस आवाज़ को तो अल्लाह को करोड़ों में पहचान सकती थी। उसने सर उठाया और सामने अपनी सोच के सच होने पर उसे यकीन ही नहीं आया। वो भला उसे क्यों किडनैप करेगा? उसे इससे क्या फ़ायदा? सबसे बढ़कर उसका भरोसा टूटा था जिससे वो मोहब्बत करती थी। उसी शख्स ने उसे किडनैप किया था। उसे अपनी मोहब्बत से ही गुनाने लगी। मुझे ऐसे क्या टकर दे के जा रही? अब देख लिया सर जी को तो खाना खाओ। उसने उसकी आंखों में अपने लिए भी यकीनी देखकर सर्द आवाज़ में कहा, नहीं खाना, मुझे बस अपने घर जाना है। उसने चिल्ला कर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ बराई थी। उसे सामने देखकर उसका कल रात लैला के साथ होना, लैला की बात का सच साबित होना
اور اب یہ انکشاف، اس سب سے اس کی آواز چاہتے ہوئے بھی برائی، چپ، بالکل چپ، مجھے اونچی آواز اپنے سامنے سننا کتی پسند نہیں ہے، اور زیادہ نخرے مت کرو، چپ کر کے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا؟ میں تو تمہارے کہنے پر تمہارے راستے سے ہٹ گئی تھی، پھر یہ کرنے کا مقصد یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، اور نہ ہی جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے میرے لیے؟ یہ بات میری ذات سے جڑی ہے۔ ایک رات پوری میں یہاں تمہاری قید میں رہی ہوں، پھر میرے لیے یہ جاننا کیسے ضروری نہیں ہے؟ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر چلنا ہے تو چلو، نہیں چلنا تو بھی تمہاری مرضی ہے۔ اس کی بات پر اس نے ضبط سے اپنے آنسو پیے اور کرسی کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کھولے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی صبر کے گھونٹ پیتی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ رابی نے اس دوران ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر اس نے اسے اندر جانے کو کہا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تھا۔ آہلا، مصطفیٰ اور عاجل لاؤنج میں پریشان بیٹھے تھے۔ ابھی ڈی آئی جی کی کال انہیں آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک آفیسر ان کی بیٹی کو گھر لے کر آ رہا ہے۔ تبھی وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔